کسی کو نکاح کر کے سرے راہ نہیں چھوڑا جاتا شایان عثمانی۔ وہ اکثر تنہائی میں یہ سوچا کرتی تھی۔ وہ آج واپس آئی تھی وہاں 7 سالوں بعد، اور اب کی بات دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مت مانگو بھیک اس شخص سے کہ جس نے تمہیں بے مول کر دیا، جس نے نکاح کے 7 سال میں مڑ کر تمہیں نہیں دیکھا، جس کے لیے تم اب بھی ایک ان پڑھ گنوار اور چھوٹی لڑکی ہو۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس سے پوچھا گیا۔ شایان عثمانی۔ آواز دھیمی تھی، آنسوؤں سے بھری ہوئی، جیسے ساتھ نہ دینا چاہ رہی ہو اس کا۔ میں بتا دیتا ہوں سر کو، اس لڑکے نے اسے دیکھتے ہی سرسری سے انداز میں کہا، لیکن اسے بٹھایا گیا تھا۔ انتظار؟ ہاں، وہ شخص ہمیشہ سے اسے انتظار ہی تو کرواتا آیا تھا۔ آ جائے۔ وہ تھکے قدموں سے اٹھی، اسے لگا نہیں تھا کہ 7 سالوں بعد وہ وہیں آ جائے کہ جہاں نہ آنے کی قسم کھائی تھی اس نے۔ وہ اندر داخل ہوئی، جہاں وہ کسی لڑکی کے بے حد قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئی۔ وہ اب بھی کہاں بدلا تھا، اسی طبیعت کا مالک تھا وہ۔ اس نے نقاب کو درست کرتے اندر قدم رکھا۔ جی کون؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ سیکرٹری کب کا جا چکا تھا، اب صرف وہ لڑکی اور وہ شخص تھا سامنے۔ اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ چھا گئی، پھر آنکھیں جھکاتے اپنا نقاب اتارا اور بھاری ہوتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ شاید نام سے بھی وہ اسے نہ پہچانتا، اسی لیے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ کونین خاور نے اسے دیکھا، جو اب اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا تھا فوراً۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ وہ دھاڑا تو اس کا دل سہم گیا۔ اس جگہ پر میرا بھی اتنا حق ہے جتنا آپ کا، وہ دھیمے سے بولی اور نقاب دوبارہ کر لیا۔ وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، اب وہ دونوں رہ گئے تھے۔ 7 سالوں میں ہمت آ گئی ہے تم میں کونین خاور، ماننا پڑے گا، لیکن ہمت بھی نہ کرنا یہاں گھسنے کی۔ یہ میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی جگہ ہے، جس میں حصہ دار میرا باپ بھی ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ اتنا فرق کیوں بھائیوں میں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے خاندان کی روایت کو توڑتے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے میری آنی تڑپی ہو سالوں۔ اس شخص کا تو میں نام سننا پسند نہ کروں، وہ جا کے اسے سامنے دیکھنا۔ وہ ہنکارا بھر گیا۔ اسے لگا نہیں تھا کہ سامنے موجود وہ چھٹانک بھر کی لڑکی ایک روز اس کے سامنے موجود اس سے اپنا حق طلب کرے گی۔ زیادہ نہیں، بس مجھے میرے باپ کا حصہ چاہیے۔ یہ کہتے اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا ذرا۔ وہ تھوڑا قریب ہوا تو وہ فوراً سے پیچھے ہوئی۔ اس پر شایان نے آئیبرو اچکائی، جیسے کہہ رہا ہو اتنی تم پاکیزہ۔ میرے باپ کا حق، وہ جائیداد سے اور ہر رشتے سے اس دن آگ کر دیا گیا تھا جس دن اس نے ہمارے خاندان کی روایات کا پاس نہ رکھا تھا کونین میڈم۔ اس کا اس جگہ پر حصہ تو کیا پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ نکلو اور یہاں کا راستہ دوبارہ کبھی مت دیکھنا۔ نکلو۔ اس کی دھاڑ پر وہ پاؤں تک کانپ گئی۔ شایان، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ آنسو چہرہ بھگونے لگے، نقاب اب گیلا ہونے لگا تھا۔ ہمارے درمیان رشتے کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے کچھ رقم چاہیے، میرا باپ مر جائے گا۔ وہ کہتی ہوئی اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، تو وہ شخص اسے دیکھنے لگا جیسے اس کے آنسوؤں سے بیزار ہو رہا ہو۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ مسکراتا ہوا مطلب پر آیا، پھر اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ سب دے دوں گی جو آپ کو چاہیے۔ وہ منمنائی۔ تم سے جو چاہیے وہ تو میں کسی لمحے بھی پا سکتا ہوں کونین شایان۔ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ گئی۔ کونین کا دل کیا اس شخص کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کہ کیا بیوی کو صرف اسی لیے گھر لایا جاتا ہے؟ کیا بیویوں کو یوں رسوا کیا جاتا ہے؟ کیا نکاح کر کے مڑ کر نہیں دیکھا جاتا؟ کیا سالوں صرف دشمنی میں گزار دیے جاتے ہیں؟ کل گھر پر آ جانا صبح 8 بجے، لیٹ ہوئی تو قدم نہ رکھنا وہاں۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے اور قیمت ایک ساتھ نہیں ملے گی۔ بھاگ گئی اگر تم تو؟ کونین نے ہچکی بھرتے اسے دیکھا۔ نکاح کے 7 سال وہ دور رہی تھی، اسے فرق نہیں پڑا تھا، لیکن قیمت جانے پر وہ اسے قبر سے نکال لیتا وہ جانتی تھی۔ میں آ جاؤں گی، وہ کہتے پلٹ گئی۔ میں اور کوئی رشتہ نہیں نبھانا چاہتی، میں بس ایک اچھی بیٹی بننا چاہتی ہوں۔ میرے باپ پر خون کا ہر قطرہ وار دوں گی، لیکن آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ خود کو مضبوط کرتے ہوئی کل کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی شایان عثمانی سے دوبارہ نہیں ملتی، جو جب ملتا تھا اس کی ذات کی تذلیل یوں کرتا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی بکھر جاتی۔ آج مجبوری نہ ہوتی تو وہ وہاں قدم رکھنے سے پہلے مرنا پسند کرتی۔ وہ اسے خود پھنسا رہا تھا ان سب میں۔ اسے لگا تھا یہ اتنا مشکل نہ ہوگا، لیکن اب اسے تکلیف میں دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا وہ۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا اذلان، کہ تم اسے ان سب سے گزارو تاکہ وہ مضبوط ہو سکے۔ ہاں، لیکن میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پر گر رہا ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ رو رہی ہے اور وجہ میں ہوں، لیکن اسے ان سب سے تم نے نکالنا ہے۔ اپنے ماں باپ کے بعد وہ جس طرح ڈرپوک بن گئی ہے کہ لوگوں سے دور بھاگتی ہے، ایسا نہیں چلے گا نا ہمیشہ۔ اس کا سب تو ہی تو ہے، اسے ان سب سے نکال سکتا ہے۔ جانتا ہوں، اسی لیے ان سب سے نکال رہا ہوں۔ وہ اندھیرے میں 2-4 بار بے ہوش ہوئی ہے،
نہ جانے کتنے زخم اس نے خود کو دیے ہیں۔ مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ سب کرتی ہے۔ میری روح اذیت میں ہے بہت۔ میں ان دکھوں کا مداوع کیسے کروں؟ خود کو مضبوط بنا۔ وہ سب بھول گئی ہے۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ ہاں، وہ سب ہی تو بھول گئی تھی۔ یاد تو اسے صرف اس کی زندگی کی تلخیاں تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس کے آتے ہی اس نے ٹانگیں سمیٹی اور دوپٹہ سر پر رکھتے ہوئے آنکھیں جھکا لیں۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے ہنی؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شخص چاہتا تھا اسے پناہوں میں لے لے، لیکن ایسا کرتا تو وہ چیخی، شاید صدمے سے بے ہوش ہی ہو جاتی۔ آپ مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں ہنی؟ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے جو اس نے جھٹ سے اپنی کمر پر باندھ لیے۔ ہاتھ دکھائیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہنی اپنا ہاتھ کسی لڑکے کو نہیں دیتی۔ وہ منمنائی۔ 16 سالہ وہ لڑکی 10 سال کی بچی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ان 16 سالوں میں کوئی سنتا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی۔ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ وہ آنکھیں کھولتے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کانپنا کچھ کم ہوا تھا کیونکہ وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ کا اچھا والا دوست ہوں۔ وہ اور کچھ نہ کہہ پایا۔ ماما کہتی تھی لڑکے دوست نہیں ہوتے۔ وہ اس کی اس بات کو بھی رد کر گئی تھی۔ تو میں آپ کا سب کچھ ہوں، بس اتنا سمجھ لیں۔ میں آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ آپ صرف مجھ سے بات کریں گی، میری بات مانیں گی، مجھ سے فرمائشیں کریں گی، جیسے آپ کی ماما آپ کے بابا سے کرتی تھی۔ تو وہ تو میری ماما کی زندگی کے لفظ تھے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاتھ اب جھولی میں رکھ لیے تھے۔ تو میں بھی آپ کی زندگی کا سرمایہ ہوں، لو ہوں۔ شاید یہ لفظ اس نے چھوٹے ہوتے سے ہی اپنے باپ کے منہ سے ماں کے لیے سنا تھا۔ وہ اب بھی اس کی بات پر یقین لائی تھی یا نہیں، وہ سمجھ نہیں پایا۔ انہیں پرانی باتیں یاد کروانا ضروری ہے، نہیں تو یہ ساری زندگی اس اذیت میں گزار دیں گی۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو وہ دکھتے دل سے کھڑا ہونے لگا۔ یہ لیں۔ اسے لگا وہ ناراض ہو گیا، اس لیے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ ہنی، وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا وہاں موجود زخم دیکھنے لگا۔ پھر اس کی بھوری آنکھیں جنہیں وہ شدت سے چومنا چاہتا تھا، جو سوجی تھیں، ہلکی سی ہمیشہ کی طرح۔ فرشتے، اس کا نام لبوں سے ادا کرتا وہ اس کے ہاتھوں پر جھکنے لگا جب اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور جسم ہلکا ہلکا کانپتا شروع ہو گیا۔ کیا کھائیں گی آپ؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ اسے بتانے لگی۔ آپ میرے گھر چلیں گے؟ وہ یکدم کچھ سوچتا ہوا پوچھنے لگا۔ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اس کے اس سوال پر وہ اسے بہت سے جوابات دینا چاہتا تھا، لیکن خاموش ہو گیا۔ بس کچھ، میں آپ کا سب کچھ ہوں۔ ہم میرے گھر چلیں گے، میرے ساتھ شام تک، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اپنے باپ کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ دوا دینے لگی، جو نکاح سے بس بستر سے لگ کر رہ گئے تھے۔ بابا جان، آج کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ طبیعت خراب ہو تو مجھے بس ایک فون کر لیجئے گا۔ اب وہ کہیں جاتی تو دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا باپ کی وجہ سے۔ پہلے تو اس نے ان کے لیے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا جب وہ کالج جاتی تھی، لیکن اب حالات ایسے نہ رہے تھے، اس لیے اس نے سب کو ہٹا دیا۔ بابا جان، ہم آپ کا حق لے کر رہیں گے، آپ نے سالوں دیے ہیں اس بزنس کو، وہ ہمیشہ ان سے کہتی۔ نہیں، ان کے در پر جا کر مانگنا ایسا ہے جیسے میں مان لوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ محبت کی شادی اور اپنی زندگی کے بہترین شخص کا انتخاب کرنا ہر انسان کا حق ہے، جو اس حویلی میں کہاں دیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سب کہہ کر اسے چپ کروا دیتے، لیکن اب اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کا باپ بیمار تھا بے حد، بی پی روز ہی ہائی ہو جاتا تھا۔ وہ ابھی جاب کرتی بھی تو 7-8 ہزار سے ہاتھ میں کچھ نہ آتا۔ اس کا اپنا کالج ابھی ختم ہوا تھا، بس شام میں گھر میں بچوں کو پڑھا دیتی تھی۔ وہ اتنا خود کے لیے کر لیتی تھی۔ 18 سال کی ہو جانا تھا اس نے چند ماہ میں، اور یونیورسٹی بھی تو شروع ہو جاتی۔ وہ گھر سے نکل گئی، رکشہ کروایا اور اس پتے پر پہنچ گئی جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے اس بڑے سے لان کو دیکھا، اس میں تو اس کا پورا گھر آ جاتا۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جی میم، ملازم نے اس سے پوچھا۔ شایان عثمانی سے ملنا ہے، وہ اسے بتانے لگی تو اس نے عجیب سی نگاہوں سے اس 17 سالہ لڑکی کو دیکھا جو کالج کی یا اسکول کی ہی بچی لگتی تھی۔ کیا کام ہے؟ یہاں پر اپنے نجی کام بھی سب کو بتانے پڑتے ہیں۔ وہ اتنی بدلحاظ تو نہیں تھی، لیکن اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر اسے اپنے باپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کھلنے لگی تھی۔ آ جائیں، اسے اندر بٹھایا گیا، لیکن اندر اس نے سر اٹھا کر اس محل کی رونقوں کو نہیں دیکھا۔ یہ سب چیزیں اسے متاثر نہیں کرتی تھی۔ اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں وہ آپ کو، اسی ملازم نے اسے کہا، اور اوپر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اس کا سانس سوکھا۔ کمرے میں کیوں؟ یہ وہی بتائیں گے۔ اور پلیز یہ جوتے اتار دیں، انہیں گندگی نہیں پسند۔ ہاں، مگر میرے دل پسند ہیں ان سب کو، وہ دل میں بولی اور جوتے اتارتے ہوئے اوپر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کم ان۔ وہ کب سے کھڑی ہمت اکٹھی کر رہی تھی جب اندر سے آواز آئی۔
اس نے اندر قدم رکھا لیکن دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ دروازہ بند کر دو۔ اس کی گھمبیر آواز پر اس نے تھوک نکلا اور دروازہ بند کر دیا اور وہیں کھڑی انگلیاں مروڑنے لگی۔ یہاں آؤ۔ دوسری آواز پر وہ دم ساتھ گئی۔ یہیں بتا دیں پلیز۔ وہ کانفیڈنٹ تھی لیکن اس کے سامنے آ کر اس کی ساری ہمت، سارا اعتماد پانی ہو رہا تھا۔ یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ وہ سخت آواز میں بولا تو وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے قریب گئی۔ جی۔ شایان نے اسے دیکھا جس نے چادر مزید کھینچ کر ماتھے کو چھپا دیا تھا اور خود کو بھی اس چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے نازک سراپے پر نظر ڈالی اور پھر اس کی پلکوں پر جو بے شک اس کے خوف پر لرز رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ اس افسار کرنے لگا۔ نہیں۔ وہ آنکھیں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تو کیوں آئی ہو؟ اپنے باپ کا حق لینے۔ یہ جس حویلی نما محل میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس میں میرے باپ کی بھی محنت ہے۔ انہوں نے روایت کا پاس نہیں رکھا، یہ کوئی گناہ نہیں، اور چلیں سزا کے طور پر انہیں سب چیزوں سے نکال دیا گیا، لیکن میرے باپ کی محنت کی قیمت تو پوری کریں اگر اتنے انصاف پسند ہے تو۔ شایان نے اس چٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو ڈرتی تھی تو نظریں تک نہ اٹھاتی تھی، اور اب بے خوف جو بول رہی تھی تو نگاہیں اس کی نگاہوں سے نہ ہٹائی تھیں۔ شایان نے قدم اٹھائے تو وہ پیچھے ہوتی چلی گئی اور الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اپنے باپ کی بات کر کے موڈ مت خراب کرو، مجھے کچھ اور چاہیے تم سے۔ وہ یہ سب نہیں کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن سامنے موجود لڑکی کا اعتماد بھی تو توڑنا تھا، اس لیے اس کے ماتھے سے چادر کو پیچھے کرتے اس کے سر سے اتار دیا تو وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے، کاش آپ نے فرائض بھی ادا کیے ہوتے۔ وہ بولتی پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو شایان عثمانی کو نہیں بھایا تھا۔ یقیناً اس گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا وہ، اپنا بزنس بے شک تھا اس کا، لیکن گاؤں میں کوئی اس سے اتنی قریب آ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو تھامتے شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کیا کر سکتی ہو؟ آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دل میں وہ اسد خوف زدہ تھی لیکن اگر آج ڈر جاتی تو وہ شخص اسے خوف زدہ کرتے کرتے ہی مار دیتا۔ دلچسپ، بہت ہی دلچسپ۔ شایان عثمانی کے سارے کام، سارے مطلب سارے، آج سے تمہارے ذمہ ہیں۔ وہ تو کچھ اور سوچے ہوئے تھا لیکن کچھ اور کر گیا۔ میرے بابا کو اچھے مہنگے ہسپتال میں داخل کروائیں، ان کا سارا علاج آپ کے ذمہ ہوگا تو مجھے سب منظور ہے۔ تم اپنی قیمت بتا رہی ہو؟ نہیں، میری قیمت تو بہت زیادہ ہے، آپ سب مل کر بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی رخ پھیر گئی جیسے سامنے کھڑا شخص مانی نہ رکھتا ہو۔ اور اگر تمہیں خرید لوں تو؟ شایان نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے کہا۔ آپ میرے جسم کو خرید سکتے ہیں شایان عثمانی، لیکن میری روح کو نہیں۔ کونین خاور کبھی اس حویلی کے مرد کا نصیب نہیں بنے گی۔ میرے نکاح میں ہو تم، بھول رہی ہو۔ مجھے یاد ہے آپ بھول گئے۔ آپ کو یاد نہیں آیا کہ 7 سالوں میں نے ہر روز اس رشتے کے ختم ہونے کی دعا مانگی ہے۔ ایک اور تماچا مجھ سے مار گئی تھی اور بس یہیں تک تھا شایان عثمانی کا صبر۔ ڈیم اٹ، اب میں دیکھتا ہوں تم اس رشتے سے رہائی کیسے پاتی ہو۔ میری موت تک تو تمہارا نام میرے نام سے الگ نہیں ہوگا کونین خاور، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، حلق آنسوؤں سے بھر گیا تھا لیکن آنکھوں سے ایک قطرہ تک نہ گرنے دیا۔ وہ شخص کہاں اہمیت رکھتا تھا کہ اس کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بے مول کیا جاتا۔ جاؤ نیچے میرا ناشتہ بناؤ، آ رہا ہوں میں 5 منٹ میں، وہ اپنا پہلا حکم صادر کرتا ہوا بولا۔ کل سے، وہ بولنے لگی تھی کہ اس کے پاس آیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا کہ وہ اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی۔ آج سے اور ابھی سے۔ اس نے فون نکالا۔ خاور عثمانی کو ہسپتال میں داخل کرواؤ، اچھے ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو کونین کھڑی ہو گئی اور سر ہلاتی ہوئی فوراً اس کا کام کرنے کے لیے نکل گئی۔ تمہاری کمزوری تمہارا باپ ہے کونین خاور۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شام کو اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلیں؟ اس نے تیزی سے سر ہلاتے ہوئے اس عمارت کو دیکھا جہاں وہ کتنی دیر سے تھی اسے یاد بھی نہیں تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھے ہنی، اس نے اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ واپس مڑا اور اسے دیکھتے ہوئے جھک کر اس کی بیلٹ بغیر اسے چھوئے باندھی۔ کیا آپ کے گھر میں جھولا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو پسند ہے تو لگا دوں گا آپ کو۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی کو چلتے دیکھ کر مطمئن ہوا۔ فرشتے کو یہاں سے لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرائیو کیا تھا اور اپنے فلیٹ پر گاڑی روکی اور نیچے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ کیا یہ ہے آپ کا گھر؟ بالکل۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے اندر آئی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ ابھی بھوک نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اسے بتانے لگی۔ اچھا یہاں آئے ذرا ہنی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلانے لگا جو سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں، آ جائے ہنی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی آئی
اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے آپ کی سب باتیں ماننی ہیں جیسے ماما بابا کی مانتی تھی؟ بالکل۔ تو آپ بھی میری باتیں مانیں گے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بالکل۔ پھر آپ میرے جوتے کے تسمے کھول دیں گے؟ مجھ سے نہیں کھولتے، وہ بولی تو اس نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا جو ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا اور اس کے جوتے کے تسمے کھولتے بنا اس کے پیروں کو ہاتھ لگائے اس کے جوتے اتار دیے۔ اس پر نظر ڈالی جو مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فرشتے کے جوتے صرف وہی اتار سکتے ہیں، اور پتہ ہے اپنے جوتے انہوں نے کبھی بھی مجھے پکڑنے نہیں دیے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہونٹ کھینچ لیے، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئیں۔ وہ سو گئی تھی وہیں پر۔ وہ اس پر جھکا اور اسے باہوں میں بھرتے ہوئے سامنے کے کمرے میں اپنے بستر پر لٹایا۔ وہ بے شک میرا بھائی سے، لیکن فرشتے اذلان اظہر، تمہاری تو خوشبو تک بھی میں کسی کو نہ دوں۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ بھائی کہاں ہے اس وقت؟ اس نے باہر نکلتے ہی ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ کال میں لائی۔ وہ ٹریننگ پر ہے۔ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہر بار کا پوچھا سوال اس نے پوچھا، اس امید میں کہ کسی روز تو اسے کوئی کہے گا کہ ہاں اس کا بھائی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ کوئی تو اسے بتاتا کہ اذلان اظہر تمہارے بھائی نے فرشتے کے علاوہ کسی اور کو چن لیا ہے۔ میں کسی کو نہیں دوں گا فرشتے، وہ میری روح ہے، حصہ ہے۔ آپ اسے چھوڑ گئے تھے جب اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ بات جس دن اسے یاد آ گئی وہ آپ کو یاد کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ ہم کلامی کرتا بولا۔ رشتے کی بات یاد کرتے اسے پھر سے جسم میں انگارے لوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سکون کی خاطر وہ واپس کمرے میں آیا جہاں وہ موجود تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا، اس کے پھولے سفید گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ فرشتہ اذلان اظہر کی ہے بس، اور اگر تم نے مجھ پر کسی کو فوقیت دی تو مر جاؤں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتا سوچ رہا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نگاہیں اب اس کی گردن پر جا ٹھہری۔ بہت انتظار کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں، لیکن تمہاری بے خبری میں تمہارے قریب ہونے پر اذلان اظہر کو کچھ دوا اپنے دل کے لیے کام کرتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جھک کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شدت محسوس ہوتے فرشتے نے رخ موڑنا چاہا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے جاگنے سے پہلے اسے یہاں موجود نہیں ہونا تھا، اس کے سامنے۔ میر نے اذان کی آواز سنتے ہی اپنی نگاہیں اس سے ہٹائی تھیں۔ اس پر کمفرٹر برابر کرتے وہ بنا آواز اٹھا اور باہر نکل گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اس لیے بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ فرشتے نے جاگتے ارد گرد دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس ماحول سے مانوس نہ تھی۔ جب کتنی ہی دیر اسے وہ سامنے نہ دکھا جو یہاں لایا تھا تو رونے والی ہو گئی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ گھر سارا سنسان پڑا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ خوف پھر سے دل پر غالب ہونے لگا۔ اسے تو صحیح سے اس مسیحا کا نام بھی نہیں یاد تھا جس نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کا سب کچھ ہے۔ وہ اب کی بار ہچکیوں سے رونے لگی تھی، بالوں کو کھینچتے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ ایسا اس کے ساتھ خوف کے عالم میں اکثر ہوتا تھا۔ اسے نیند میں شائبہ گزرا تھا کہ اسے پکارا گیا ہے، لیکن چند لمحوں بعد سسکیاں سنتے اس نے آنکھیں کھولی، پھر یاد آنے پر خود پر ہزار بار لعنت بھیجتے ہوئے کمفرٹر دور پھینکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ صوفے پر اسے روتے دیکھا تو وہ فوراً اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ یہاں دیکھو، تم سب کی طرح ہو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کے ہاتھوں کو دور کرتی خوف زدہ ہوتی چیخنے لگی۔ فرشتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اذلان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا خود کو اپنی اتنی لا علمی پر سزا دے۔ میری طرف دیکھو، آئی ایم سوری۔ اس کے گھٹنے پر نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھتے وہ بولا، تم بھی سب کی طرح گندے، سب کی طرح نہیں ہوں میں، مجھے نیند آ گئی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم میرے کمرے میں سو گئے اب سے۔ وہ اسے بتانے لگی تو مسکرا دیا، وعدہ رہا۔ پھر اس کے ہاتھوں کو بنا تھامے جھکا اور ہلکے سے لب رکھے۔ وہ کانپی نہیں تھی لیکن جھجکی ضرور تھی۔ کیا ناشتہ کرے گی میری ہنی؟ کیا تمہیں حلوہ پوری بنانی آتی ہے؟ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی تو اذلان نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکالتے ہوئے ہلکے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اذلان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا میرا ایسا کرنا برا لگا ہے؟ پتہ نہیں۔ اذلان نے دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا اور اب کی بار اس کا چہرہ ٹشو سے صاف کر دیا۔ نہیں ہنی، مجھے نہیں آتی حلوہ پوری بنانی، لیکن تمہیں پتہ ہے میں پراٹھا اچھا بناتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ وہ بھی بنا لیتے تھے پراٹھا، اور بابا بھی۔ اذلان خاموش ہو گیا، لیکن پھر اٹھ گیا تو وہ بھی کھڑی ہوئی۔ میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، یہ میرا گھر ہے ہنی، یہاں کوئی نہیں آئے گا کبھی میرے علاوہ۔ وہ اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ پکا وعدہ؟ پکا وعدہ۔ آؤ ناشتہ بنا دوں۔ اذلان کچن میں گیا تو وہ پیچھے پیچھے گئی اور وہیں بیٹھتی اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ اذلان نے اپنا اور اس کا ناشتہ میز پر رکھا اور نامحسوس انداز میں اپنی کرسی کھینچ کر تھوڑی اس کی کرسی کے قریب کی۔ کھاؤ، مجھے تو بوا کھلاتی تھی، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے انڈے سے، وہ کسی 10 سالہ لڑکی کی طرح منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ ہاں، حالات نے اسے 10 سال کی بچی ہی تو بنا دیا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ بہت سختی کر گئی تھی اتنی سی ہی عمر میں۔
میں کھلا دیتا ہوں۔ اذلان نے لقمہ بناتے اس کے آگے کیا تو وہ کھا گئی۔ پھر ایسے ہی ناشتے میں اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ پھر اپنا لیپ ٹاپ تھام کر بیٹھ گیا اور اسے اس کی دوا دی، جو اب صوفے پر بیٹھی اسے دیکھتی اور کبھی کمرے کو، کبھی ارد گرد کی چیزوں کو۔ تم جھولا کب لگواؤ گے؟ آج شام کو لگوا لوں گا، وہ کہہ کر اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، اذلان نے فرشتے کو دیکھتے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اتنی اپنی عادت لگا دے کہ وہ کچھ گھنٹے بھی اس کے بغیر نہ رہ پائے، اور اعظم اظہر کے آنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے پاگل رہے۔ فرشتے نے تیزی سے سر نہ میں ہلایا۔ جھولا لگوانا ہے یا نہیں؟ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتی رہی لیکن اٹھی نہ، تو اذلان بھی اپنا کام کرنے لگا، لیکن نظر اس پر ہی تھی جسے اب دوا کی وجہ سے پھر سے نیند آ رہی تھی۔ فرشتے یہاں آئے میرے پاس۔ اذلان نے ایک اور کوشش کی اور وہ کامیاب رہا تھا۔ اٹھتی اس کے پاس گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے اپنے سے فاصلہ رکھتے صوفے پر ہاتھ رکھا تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔ نیند میں اونگتے اس کا سر صوفے کی ٹیک سے ڈھلکنے لگا تو اذلان نے اپنا لیپ ٹاپ ہٹایا اور اس کا سر دھیمے سے اپنی گود میں رکھا۔ وہ کتنی ہی دیر سوتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا اسے دیکھتا رہا۔ یہ اذلان اثر کی زندگی کا مکمل دن تھا۔ اسے وہیں سوتا چھوڑ کر وہ اس کے چہرے پر بھی کمفرٹر دیتا، دروازہ کھولتا، خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا، اپنے ٹیرس پر گیا اور وہاں جھولا لگوایا۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ فرشتے کچھ بولتی اور اذلان اظہر اسے پورا نہ کرتا۔ وہ اٹھ گئی تو وہ پھر سے موجود نہیں تھا۔ اب کی بار وہ سامنے موجود کمرے میں گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ اس نے اس خوبصورت کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اذلان نے فوراً شرٹ کے بٹن بند کرتے رخ پھیرا اور چہرے کی سنجیدگی کو مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت۔ تو تم لے لو۔ کیا سچ میں؟ وہ پہلی بار کل سے اب تک اس کے سامنے خوف زدہ نہیں تھی۔ بالکل۔ تمہارے لیے ایک اور تحفہ بھی ہے۔ کیا فرشتے کے لیے؟ وہ اپنے اوپر انگلی رکھتی حیرت سے بولی۔ ہاں آؤ۔ وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا تھا۔ وہ یہ محسوس کر گئی تھی شاید۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تو اذلان نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا اور باہر ٹیرس کو دیکھا جہاں وہ اب بھی اس کی نظروں کے ارتکاز کی سمت دیکھنے کی بجائے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اذلان اثر، ان نگاہوں کو چومنے کی شدت میرے دل میں بڑھ گئی ہے، وہ دل میں سوچتا بولا، پھر اس کے ناک کو دباتا ہوا ٹیرس پر چلا گیا۔ فرشتے کئی لمحے سن کھڑی رہی۔ ہاں، اس نے اسے ہاتھ لگایا تھا۔ اذلان اس کی بدلتی ہوئی کیفیت ٹیرس سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جھولا دیکھتی سب بھولتی تیزی سے باہر آئی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا، اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ مجھے دے دو، وہ جھولے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا دو گی بدلے میں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ معصومیت سے استفسار کیا گیا۔ مجھے فرشتے چاہیے۔ لیکن فرشتے تو آز کی ہے، وہ بولی تو وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ فرشتے اذلان کی ہے، کسی آز کی نہیں۔ دوبارہ بولا تو جان سے مار دوں گا۔ اسے جھٹکے سے بازو سے تھامتا غر آیا۔ فرشتے نے خوف سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹی، آنکھیں نم ہونے لگیں تو وہ ہوش میں آیا۔ فرشتے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ رونے لگی تھی پھر سے۔ وہ آسان نہیں تھی، اس کو سنبھالنے کے لیے اذلان اظہر جیسا حوصلہ مقصود تھا۔ بیٹھو یہاں آ کر، میں جھولا دیتا ہوں۔ اذلان نے اسے دیکھتے آنکھیں بند کرتے خود کو نارمل کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے مارو گے؟ میں کیوں ماروں گا اپنی فرشتے کو؟ کیونکہ فرشتے تو ازی کی ہے نا، اسے کہتا ہوا پچکارتا ہوا بولا۔ وہ آنکھوں کو رگڑتے سر نہ میں ہلانے لگی۔ میں خود بیٹھ جاتا ہوں۔ اذلان بیٹھ کر جھولا جھولنے لگا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر قریب آئی۔ آپ یہ مجھے دے دیں۔ مجھے کیا دیں گی آپ ہنی؟ کچھ بھی، لیکن ابھی اٹھیں۔ سچ میں دیں گی نا؟ وعدہ نا؟ اب اٹھیں۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ پھر وہ بیٹھی تو وہ جھولا جھولانے لگا۔ یہ بہت اچھا ہے زی، وہ اس کے بتائے ہوئے نام سے اسے بلانے لگی۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ بہت۔ آہستہ جھلاؤ زی، میں گر جاؤں گی۔ تمہارا زی کبھی بھی تمہیں گرنے نہیں دے گا تمہیں۔ وہ اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ وہ باہر گئی اور کچن کی طرف دیکھنے لگی جو سامنے ہی موجود تھا۔ اسے یہاں کوئی اور نظر نہ آیا تھا ملازموں میں سے، لیکن ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ کون؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا۔ اب سے شایان کے کام میں کروں گی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پائی۔ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان عثمانی کے لیے؟ یہ بات حیرت انگیز تھی۔
آپ کو نیا رکھا گیا ہے؟ کونین نے اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا جواب دیتی وہ؟ کیا آپ ان کی کچھ لگتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بوا بس یہ میرا کام کرے گی اب سے، اور سارے کام یہی کرے گی، اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرا ہر چھوٹا بڑا کام اسے ہی کرنا ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور میز پر بیٹھ گیا۔ کیا کھائیں گے یہ؟ کونین نے ملازمہ سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ سیلڈ اور اس کے بعد کافی۔ وہ بتائی گئی تو وہ بنائی گئی، کیونکہ یہ سب اسے کہاں ہی بنانا آتا تھا۔ یہ لیں، کونین نے بناتے اس کے آگے رکھا، جو فون پر مصروف تھا، اور واپس جانے لگی۔ کہاں؟ جی، کونین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب وہ کیا چاہتا تھا؟ جب تک میں مکمل نہیں کرتا یہیں کھڑی رہو، اور تمہارے پاس کوئی کام ہے بھی نہیں۔ واپسی تک میرا کمرہ صاف ہونا چاہیے، میری الماری کو سیٹ کر دینا اچھے سے۔ وہ شاید اس کی تذلیل کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ برد ہو، وہ ابھی کچھ سوچتی جب کوئی داخلی دروازے سے تیزی سے اندر آیا۔ موہد، آرام سے آؤ۔ اس نے دیکھا جہاں سے اس کی پوری فیملی آ رہی تھی۔ ہاں، یہ حسینہ کون ہے؟ اس نے کونین کو دیکھتے ہوئے کہا، جو انہیں دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ موہد، سٹاپ، شایان نے سنجیدگی سے کہا۔ کونین نے اپنی چادر جو اچھے سے پھیلا رکھی تھی ماتھے سے مزید نیچے کی۔ ملائکہ نے آتے پیچھے سے اپنے ہاتھ شایان کے گرد باندھے اور اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ لگایا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، تمہارا ٹور کیسا رہا؟ زبردست۔ کونین نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، پھر بھویں سکیڑی ناگواری سے، اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ کاش یہ حویلی والے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے۔ یہی بات اس کے دماغ میں آئی۔ آہستہ آہستہ سب اندر آنے لگے تھے اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ان سب کو جانتی تھی، لیکن شاید وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ بس بچوں کو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے باپ سے بڑے شاہ زیب عثمانی، ان کی اہلیہ تہذیب عثمانی، جن کی ایک ہی اولاد تھی شایان عثمانی۔ پھر کونین کے والد صاحب آتے تھے، خاور عثمانی، جن کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اور پھر منور عثمانی، جن کی اہلیہ تھی کلثوم عثمانی، جن کی 2 اولادیں تھیں، ملائکہ اور موہد۔ اس سب کی ایک ہی بہن تھی، فاطمہ عثمانی، جو باہر کے ملک میں رہائش پذیر تھی، اپنے شوہر اور 3 بچوں عالیہ، فارس اور فیضان کے ساتھ۔ گھر میں سب سے بڑے تھے جہانگیر عثمانی، جن کی اہلیہ کی وفات چند سال پہلے ہو گئی تھی، لیکن ان کا رعب و دبدبہ اب بھی ویسے ہی قائم تھا، اس محل نما گھر میں جیسے سالوں پہلے تھا۔ کیسا ہے ہمارا شہزادہ؟ جہانگیر عثمانی نے کہا تو ان کے قریب جھکتا، ان سے پیار لیے ساتھ بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ ان کا سب سے بڑا پوتا تھا اور سب سے قریب بھی، کیونکہ موہد ابھی پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں اور ملائکہ جاب کرتی تھی۔ وہ دونوں ان سے اتنا قریب نہ تھی جتنا شایان، جو ان سے اپنی ہر بات ڈسکس کرتا تھا اور انہی سے مشورے لیتا تھا اور اپنی ہر بات بھی انہی سے منواتا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کونین کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان سب کو بیٹھتے دیکھ کر اور شایان کو اٹھتے دیکھ کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اسے میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے، بس یہ میرا فیصلہ تھا، میرے آج سے سارے کام وہی کرے گی، اور مجھے نہیں لگتا میں اس سے زیادہ کسی کو وضاحت دینے کا روادار ہوں۔ اس نے سیدھے سے سب کو باور کروا دیا تو سب خاموش ہو گئے۔ اس کی طبیعت کے بارے میں سب ہی جانتے تھے۔ لیکن بیٹے، تم کسی لڑکے، اس کے باپ کو ضرورت تھی بدلے میں یہ کام کر لے گی، لیکن صرف میرے۔ اس نے میرے پر زور دیتے ہوئے کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ جہانگیر عثمانی نے غور سے کونین کے چہرے کو دیکھا، پھر شایان کے دیکھنے پر نگاہوں کا رخ پھیر گئے۔ میں چلتا ہوں، شام میں آپ سے ملوں گا۔ کونین، اس نے کچن میں دیکھتے کہا۔ جی، کمرے میں آؤ۔ وہ سب کو دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے گئی، جہاں کسی کا بھی دھیان اس پر نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے ایک عام ملازمہ جیسی ہی تھی، لیکن سب کی نہیں، صرف شایان عثمانی کی۔ اور اس گھر میں سب جانتے تھے کہ شایان عثمانی کے نام کی چیز لینا گناہ تھا وہاں۔ وہ اپنی جھوٹی چیز بھی کسی کو نہیں دیتا تھا۔ میرے کمرے میں موجود رہنا، بے مقصد گھر میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں گھوموں گی آپ کے گھر میں؟ وہ تلخ ہوئی۔ اس ہنستے بھستے گھرانے کو دیکھتے تلخی سی کھل گئی تھی اس میں۔ پہلی بار دیکھا ہے اتنا بڑا محل اور اتنی سہولیات سے بھری زندگی، تو میں نے سوچا شاید۔ وہ اس کو دیکھتا اس پر طنز کر گیا۔ کونین خاور کو یہ چیزیں کبھی بھی متاثر نہیں کی۔ یہ سب وہ نہیں ہے جو میں نے چاہا ہو۔ تو کیا چاہا ہے تم نے؟ اس کی طرف قدم بڑھاتا نہ چاہتے ہوئے بھی استفسار کر گیا۔ میں اپنی نجی زندگی کسی بھی غیر سے ڈسکس نہیں کرتی، اس نے اپنے گال سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ شایان نے اس کے بالوں کی اسی لٹ کو انگلی پر گھمایا تو اس نے سانس روک لیا۔ تمہاری نجی زندگی میں سب سے نجی پہلو یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے سب سے قریبی اور محرم رشتے کے قریب ہو۔ وہ ہنسا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کونین پیچھے ہوئی۔ شایان اس کے ہاتھ سے اس کی بالوں کی لٹ چھوٹ گئی۔ آپ میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں رہے، نہ ہوں گے کبھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی،
اور شایان عثمانی کو یہی تو نہیں بھاتا تھا، اس کا آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا اور اس کی ذات کو بار بار دھتکارنا۔ شایان نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سے فاصلے پر ہی کھڑا کیا۔ اور اگر میں تمہیں اپنی نجی زندگی کا حصہ بنا لوں تو؟ یہ ممکن نہیں، وہ ایک بار پھر سے چیلنج کر گئی۔ شایان عثمانی نے اس کے وجود کو دیکھا۔ ایک کالج کی وہ چھوٹی سی لڑکی اسے دھتکار رہی تھی، اس کی ذات کی مسلسل نفی کر رہی تھی۔ بے شک اسے بھی اس رشتے سے کوئی وابستگی ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ یہ سب کیسے کہہ سکتی تھی شایان عثمانی کے سامنے؟ شایان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھاتے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کونین شایان عثمانی، مجھے چیلنج کبھی مت کرنا، نہیں تو شایان عثمانی تمہیں بتائے گا کہ تمہاری نجی زندگی میں سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے۔ کونین نے اپنی کمر سے اس کا ہاتھ اٹھانا چاہا۔ پلیز، میرا ہاتھ لگانا برا لگا ہے کونین خاور کو؟ بہت برا، وہ صفائی سے بولتی اسے تیش دلا گئی۔ شایان نے اسے مزید قریب کیا اور اس کی سر سے چادر اتارتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اب کیا کرو گی؟ آئی ایم سوری۔ اس سے زیادہ وہ اسے ضد دلاتی تو کوئی اپنا ہی نقصان کرتی، اس لیے آنکھیں جھکا گئی۔ میری واپسی سے پہلے تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ شایان عثمانی نے جھٹکے سے اسے چھوڑا جیسے وہ کوئی فضول یا ناپاک شے ہو، اور باہر نکل گیا۔ اس نے نم آنکھوں کو چپکا۔ اسے رونا نہیں تھا، اس محل والوں کو اپنے آنسو کبھی نہیں دکھانے تھے۔ وہ اپنے باپ کو فون کر کے ان سے طبیعت کا پوچھ کر مطمئن ہوتی اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ نہ جانے زندگی میں آگے کیا ہونے والا تھا۔